روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان اور بچے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اپنا موضوع ہے ماہ رمضان اور بچے۔ بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ روزہ رکھے تو سرپرستوں کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو شوق دلائیں تاکہ وہ روزہ بچپن ہی سے رکھنے کے عادی ہو جائیں۔ ان کے اوپر فرض روزہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو واجب ہوگا، ابھی ان کے اوپر روزہ رمضان کا واجب نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اگر فلمی دنیا میں کام کریں تو لوگ ان کو بہت سارے انعامات سے نوازتے ہیں، ان کے لیے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہیں۔ کیوں ایسا؟ ہماری ایمانی غیرت کہاں چلی گئی؟ کیوں ہم اور آپ ایسے ہو گئے؟ کافی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے نوجوان جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ بچپن سے ان کے ماں باپ نے روزے کا عادی ان کو نہیں بنایا ہے۔ کافی میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو اپنے نوجوان بچے کو دیکھتی ہیں کہ وہ روزے سے نہیں ہیں، پھر بھی وہ اسے منع نہیں کرتی، بولتی ہے ابھی تو نوجوان ہے، بعد میں روزہ رکھ لے گا۔ بالکل نہیں، بچپن ہی سے عبادت کے بارے میں بچوں کو سکھانا ہے، عبادت کی تربیت کرنی ہے، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نوجوان بغیر روزے سے نظر آئے، اکثر آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کے بگڑنے میں ان کے ماں باپ کا زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ بچپن سے ماں باپ نے ان کو نہیں سکھایا ہے، نیکی کی تعلیم نہیں دی ہے۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جن کو صرف پیسے سے مطلب ہے، دینی تربیت سے اسے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ یہ دھن، دولت، پیسہ دنیاوی چیز ہے اور یہ ختم ہو جائے گی۔ جو چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے ہم اور آپ اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم صحابہ کرام کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو نیکی کے کام میں آگے بڑھاتے تھے، عورتیں بھی اپنے بچوں کو نیکی کے کام میں آگے بڑھاتی تھیں۔ وہ لوگ کافی ذمہ دار سرپرست لوگ تھے۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھوں گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، کتاب نمبر 30، باب نمبر 47، باب صوم الصبیان، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشہ آور آدمی سے کہا، ویلک وصبیاننا صیام، ارے تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیسے باپ تھے، کیسے سرپرست تھے؟ فضربہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو مارا بھی۔ کیا تجھے شرم نہیں لگتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ دیکھ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہیں۔ ایسے سرپرست، ایسے ماں باپ قابل مبارکباد ہیں۔ عورتیں بھی آگے آگے تھیں تاکہ اپنے بچے کو بچپن ہی سے روزے کا عادی بنا سکیں۔ ایک حدیث اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الصیام، کتاب نمبر 13، حدیث نمبر 1136۔ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح مدینہ کے گاؤں میں یہ خبر بھجوایا کہ جو کوئی بھی آدمی روزے سے ہے وہ روزہ رکھے، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو پورے دن تک ویسے ہی رہے۔
یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، تو گویا کہ اس وقت عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ فرض کی طرح تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہو گیا تو اس کے بعد جتنے بھی روزے ہیں وہ تمام کے تمام روزے مستحب کہلائے، اس کی فضیلت برقرار رہی۔ تو وہ عورت کہتی ہیں ماؤں کو دھیان دینا چاہیے، یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ وہ کہتی ہیں فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْإِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى طَعَامٍ آتَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ۔ کیا کہتی ہیں وہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے 10ویں روزے کے بارے میں ایسا کہا، اس کے بعد فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے ابھارتے، وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور ہم اپنے بچوں کو مسجد لے کر جاتے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے، لیکن صحابیات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی، کیوں ایسا انتظام نہیں ہے؟ بازاروں میں اگر گھومیں عورتیں تو فتنہ نہیں، لیکن وہ عیدگاہ میں جائیں تو فتنہ، مسجد میں آئے تو فتنہ۔ کہاں ہماری عقل ماری گئی؟ جب ہم نے عورتوں کو دین سیکھنے سے الگ کر دیا ہے، اس لیے ہم اور آپ آج شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری عورتیں دیندار نہیں ہیں۔ بھئی بات سننے کو کہاں اس کو ملے گا؟ مسجد سب سے بہترین جگہ ہے جہاں جمعہ کے دن وہ حاضر ہوں، جمعہ کا خطبہ سنیں، نماز کے وقت حاضر ہوں، تاکہ جو دینی پروگرام ہوتے ہیں وہ چیز وہ سنیں اور اپنی اصلاح کریں۔ لیکن ہم نے ان کو ہر چیز سے الگ تھلگ کر دیا ہے، اس لیے وہ جب وہ کوئی چیز سنتی ہی نہیں ہے تو اس پر عمل کیسے کرے گی؟ افسوس کی بات ہے۔ ایسے لوگ یہ نہیں کہتے کہ عورتیں بازار میں جائیں تو فتنہ ہے، ادھر ادھر جائیں تو فتنہ ہے، لیکن فتنہ ان کو مسجد ہی میں اور عیدگاہ میں نظر آتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں جاتے، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْإِهْنِ، اور بچوں کے لیے کھلونے روئی کے بنا لیتے کہ اگر وہ کھانے پینے کے لیے روئے تو وہ کھلونے میں اس کو بہلا دیا جائے، پھسلا دیا جائے، تاکہ وہ کھانے پینے کی طرف دھیان نہ دے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب کوئی بچہ رونے لگتا تو ہم لوگ کھلونے ان کو دیتے اور وہ لوگ اس میں کھیلنے لگتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ بھلا بتائیے ایسی عورتوں کے بچے روزے دار ہوں گے یا ان عورتوں کے جو اپنے بچے کے لیے روزے کے سلسلے میں کچھ بھی خیال نہیں کرتی، یا ان عورتوں کے لیے جو اپنے بچے کے لیے یہ سوچ رہی ہے ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو بچہ ہے، بعد میں روزہ رکھ لے گا، تو کیا ان کے بچے روزدار ہوں گے؟ نہیں، ان کے بچے روزدار ہوں گے جو بچپن سے اپنے بچے کو روزے کا عادی بنا رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں ایسی مائیں جو اپنے بچے کے لیے محنت کرتی ہیں، اور اس کا ثواب انہیں بھی ملنے والا ہے، کیونکہ تربیت سب سے اہم چیز ہے، اور اچھی تربیت کا دار و مدار ماں باپ کے اوپر ہے۔ ماں باپ جیسے ہوں گے ویسے ہی بچے ہو جائیں گے، اکثر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1385، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی آگ پوجنے والے بنا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اگر آج نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کے بڑے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے اس کی تربیت صحیح نہیں کی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، سرپرستوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، ماں باپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1631، حدیث نمبر 1623، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن 3 چیز کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، علم ينتفع بہ، یا علم، اس کا علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نے بہت ساری تقریریں کی ہیں، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں،
لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اور نمبر 3 کس کا؟ او ولد صالح یدعو لہ، اور نیک لڑکا جو ان کے لیے دعا کرے۔ تو اگر ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو کیسے ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی؟ اس لیے جب یہ اولاد ہمارے اوپر چڑھ آتی ہے، نیکی کا کام نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، تو ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ماں باپ ہیں، ہم سرپرست حضرات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والوں تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ دنیا کے اندر یہ جو غلط کام کریں گے ان کا گناہ ہمیں ملے گا، اور اگر یہ نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب ہم کو دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نیکی کی عادت کے لیے ابھاریے، اپنے بچے کو بچپن ہی سے نمازی بنائیے، اپنے بچے کو بچپن ہی سے روزہ رکھنے کا عادی بنائیے، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 26 متی یؤمر الغلام بالصلاۃ حدیث نمبر 495۔ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے۔ ہم لوگ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو کیا اپنے بچے کو نماز کا حکم دے سکتے ہیں؟ تو جب ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان کو نماز کی طرف نہیں ابھارا ہے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو انہیں مارو۔ تو یاد رکھیے تربیت سب سے اہم چیز ہے، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ میں نے جو 2 حوالے بیان کیے، ایک صحابہ کا حوالہ تھا، دوسرا حوالہ صحابیہ کا، کہ وہ لوگ کس طریقے سے اپنے بچے کو بچپن ہی سے روزے کے لیے ابھارتے تھے۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم اپنے بچے کو بچپن ہی سے روزے کے لیے ابھاریں گے، تاکہ آگے چل کے وہ فرض روزے رکھنے کے عادی ہو جائیں، اور اگر اس مرحلے میں بھی وہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے، بڑے ہو کر بھی رکھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اتنی بڑی نیکی، اور ہم اور آپ اچھی تربیت کرنا نہیں چاہتے؟ ضرور کیجئے، یہی چیز ہمیں کام آنے والی ہے۔ بچوں کے سلسلے میں روزے کے تعلق سے تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم بچے کو یہ سمجھائیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یہ مہینہ اللہ کے نزدیک محبوب مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو بچوں کو ہم یہ کہیں کہ اس کے دن کی بھی اہمیت ہے اور رات کی بھی اہمیت ہے۔ اسی مہینے میں آخری 10 دنوں میں طاق راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے۔ یہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسانیت کے نام آخری پیغام ہے۔ تو بچوں کو اس مہینے کے بارے میں ابھاریں، اس مہینے کی اہمیت انہیں یاد دلائیں کہ یہ مہینہ کافی اہم مہینہ آیا ہے۔ دوسری چیز، اب ہم اس کو روزے پر جب ابھاریں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چند ان کو نصیحت کریں کہ یہ روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ بچے تو ہیں، لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں گویا کہ آپ بڑے آدمیوں کی طرح ہو گئے، یعنی آپ کا روزہ رکھنا بڑے لوگوں کی طرح ہو گیا، آپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، اب تو آپ بڑے ہو گئے۔ تو بچوں کو ابھارنا ہے۔ پھر اسی طرح بچوں کو ابھارنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ سحری کے وقت اسے اٹھانا ہے، شوق دلانا ہے، محنت کرنی ہے، اور جب وہ سحری کے لیے اٹھ جائیں تو اس کے سامنے اچھے کھانے رکھنی ہیں تاکہ وہ کھائیں، اور خود بھی ہم ساتھ میں سحری کریں تو اس کا اچھا پیغام جاتا ہے، اور بچے کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ دن میں اگر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو کیا کریں؟ ان کو دوسرے کام میں مشغول کر دیں، کسی اور کام میں لگا دیں تاکہ اس کا دماغ اس طرف سے ہٹ جائے اور وہ کھانے پینے کو یاد نہ کریں۔ صحابیات نے کھلونے دے کر اپنے بچے کو بہلایا تھا۔ اس سلسلے میں
ماں سب سے اچھا کردار ادا کر سکتی ہے، ماں اچھا رول ادا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچپن سے روزے کا عادی بنائیں، افطاری کے وقت ان کے لیے بہترین افطاری کا انتظام کریں، اور اگر کوئی بچہ روزہ نہیں رکھتا تو ہم اسے تمام لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں۔ سرپرستوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ دیکھتے نہیں آپ کہ آپ جیسے عمر والے بچے روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی اس طریقے سے بھی حوصلہ افزائی کریں کہ ان کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، ان کے لیے میٹھی بول بولیں، ان کے دل کو ابھاریں اور ان کے لیے انعامات بھی رکھیں کہ اگر آپ نے اتنے روزے رکھ لیے تو آپ کو فلاں انعام ملنے والا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اور آپ ابھارتے ہیں تو بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا شوق پیدا کرے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے، نماز کی پابندی پر سخت ہو جانے کا مہینہ ہے، مکمل پابند بن جانے کا مہینہ ہے۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو رمضان کے مہینے میں نمازی بنائیں، نماز کے وقت انہیں مسجد میں لے کر جائیں تاکہ ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو، نماز کے وقت ان کو لے کر نماز پڑھیں تاکہ ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ بچوں کو نماز کے سلسلے میں ابھاریں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55، وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ سرپرست تو وہ ہے جو لقمان علیہ السلام کی طرح اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا۔ تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس مہینے کی مناسبت سے نماز کا عادی بنا دیں تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد نمازی رہیں۔ وہ نمازی رہیں گے تو اس کا بھی ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بچوں کو یہ یاد دلائیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کی سالگرہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام انسانیت کے نام بھیج دیا ہے۔ اب کوئی پیغام آنے والا نہیں ہے، یہ پیغام عربی زبان میں ہے اور بنی نوع انسانیت کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ آخری کتاب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے۔ یہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے تو ہم قرآن کریم کی اہمیت ان کو سمجھائیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کے لیے رمضان کے مہینے میں چند صورتیں یا چند پارے خاص کر دیں کہ اس مہینے میں آپ کو اتنے پارے یاد ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا انتظام کرنے کے لیے اچھے قاریوں کی کیسٹ اپنے پاس رکھیں، اچھے پڑھنے والے قرآن پڑھنے والوں کی قرات کے کیسٹس ہمارے پاس موجود ہو، ہم اپنے بچوں کو دکھائیں، ان کو سنائیں۔ یہ سننے کے بعد ان کے اندر بھی اسی طرح قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کے سلسلے میں، قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں جب ہم بیٹھیں قرآن کی تلاوت کے لیے انہیں بھی لے کر بیٹھیں تاکہ وہ بھی تلاوت کر سکیں۔ اور قرآن کو یاد کرنے کے سلسلے میں ہم اس طریقے سے بھی ابھاریں کہ اگر آپ نے اتنی صورتیں یاد کر لی اور آپ نے اتنے پارے یاد کر لیے تو آپ کے لیے فلاں فلاں انعام ہے۔ دنیا کی قومیں اگر وہ غلط کاموں کے لیے انعام رکھتی ہے تو ہم اور آپ کیوں نہیں اچھے کاموں کے لیے انعام رکھتے؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہدیہ چاہتا ہے، تحفہ چاہتا ہے، اور ہدیے تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر اس کے کاموں کی تعریف کی جائے تو آدمی فطری طور پر خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے، اسی لیے بچوں کو بھی اس طریقے سے بہلا کر پھسلا کر ہمیں اپنا کام نکالنا ہے تاکہ وہ قرآن پڑھنے کے اور قرآن یاد کرنے کے عادی ہو جائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، غور کیجئے، افطاری کروانے کا مہینہ ہے، کیسے ہم اپنے بچے کو اس کے لیے ابھاریں گے؟ ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اپنے گھر پر افطاری کا اہتمام کریں تو بچوں سے کام لیں اس طریقے سے کہ انہیں کہیں کہ فلاں فلاں کو بھی بلا کر آپ لائیے۔ تو وہ جب یہ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے میرے سرپرست
لوگوں کو افطار کرا رہے ہیں تو آگے چل کر اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ بھی لوگوں کو افطار کرائیں گے۔ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ بچوں کو ہم کیسے صدقہ و خیرات پر ابھاریں گے؟ صدقہ فطر ہمیں بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے، یہ کسی سے معاف نہیں ہے، بچوں سے بھی معاف نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں تو وہ صدقہ و خیرات بچوں کے ذریعے دلوائیں، انہیں بھیجیں کہ آپ فلاں آدمی کے پاس جائیے اور یہ چیز دے کر آئیے۔ جب ہم بچوں سے اس طریقے کا کام لیں گے تو ان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ غریبوں کی، مسکینوں کی دیکھ بھال پر ان کو ابھاریے، افطاری کسی کے یہاں بھجوائیے، سحری کسی کے یہاں بھجوائیے، اور یہ تمام کام بچوں سے لیے جائیں اور انہیں یاد دلاتے رہیں کہ اگر ہم دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم بچے کو ابھارتے ہیں تو وہ صدقہ و خیرات کرنے والے شروع سے بن جائیں گے۔ کچھ پیسے انہیں دیں اور اس کا امتحان لیں کہ وہ غریبوں کو دے کر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اس طریقے سے ہم اس کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ رمضان کے مہینے میں پیدا کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اگر ہم جاگتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے، یہ تو جاگنا ہی جاگنا ہے۔ لیلۃ القدر میں ہم جاگتے ہیں، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی جگائیں، گھر والوں کو جگائیں، تاکہ وہ لوگ نیکی کے کام میں آگے بڑھیں۔ اسی طرح جب ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اور اپنی عورتوں کو جمع کر کے تراویح کی نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں تک رات میں جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اب اپنے بچوں کو بھی جگائیں، اپنی عورتوں کو بھی جگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا صحیح مسلم کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1174، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو اگر بچپن سے ہم اپنے بچوں کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا کرتے ہیں تو امید ہے کہ آگے چل کے انشاءاللہ یہ روزہ دار بن جائے گا۔ ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم بچے کو بچپن ہی سے اس کا عادی بنائیں۔ اور یاد رکھیے، عید کا دن جب آئے تو اپنے بچوں کو بھی ہم عیدگاہ لے آئیں، ایسا نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں۔ خوشی میں ہر ایک کو شامل کریں، یہ بھی ان کا حق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی عیدگاہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی اس کو انہوں نے یاد رکھا۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 975، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے اور آپ نے عید کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ بلال کو ساتھ میں لے کر گئے اور آپ نے عورتوں کو خطبہ دیا۔ جب آپ نے عورتوں کو خطبہ دیا وہ صدقہ و خیرات کرنے لگی۔ تو یہ چھوٹے صحابی بیان کرتے ہیں تو یہ حق ان کا بھی ہے۔ تو چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہی کہ ہمیں بچپن ہی سے بچے کے لیے کوشش کرنی ہے تاکہ وہ روزہ دار بن جائے، روزے کا عادی ہو جائے۔ صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے، صحابیات ایسا ہی کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا ہی کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔